مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مرد خدا پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 4 آیت میں خدا یسوع مسیح کو چٹان سے کیوں تشبیہ دیتا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کو ہم نئے عہد نامہ کے ساتھ ساتھ پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں گے، پر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، ہم اس کو پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چٹان سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پرانے عہد نامہ میں جانا ضروری ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو ان کے بیابانی سفر کے اندر جب وہ 40 سال انہوں نے بیابان میں سفر کیا تو وہاں پر 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر خدا نے ان کو چٹان سے پانی پلایا۔ پہلا واقعہ ہمیں ملتا ہے خروج کی کتاب اس کا 17واں باب، خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، خدا موسیٰ سے کہتا ہے، دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا۔ تو یہاں پر پہلا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے خروج کی کتاب اس کے 17 باب کی 6 آیت میں، جہاں پر خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے جا کر حورب کے پہاڑ پر کھڑا ہوں گا، اور تو اس چٹان پر لاٹھی مارنا تو اس میں سے پانی نکل آئے گا۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر خدا نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ تو چٹان پر لاٹھی مارنا تو وہ پانی دے گی۔ اس کا بعد دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے، یہ گنتی کتاب اس کا 20 باب، گنتی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے جہاں پر دوسری بار چٹان سے پانی پیا گیا، اور 20 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپایوں کو پلانا۔ تو پہلی بار خروج کی کتاب کے اندر خدا کہتا ہے چٹان پر مارنا، اور دوسری بار گنتی کتاب اس کے 20 باب کی 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے چٹان سے کہنا۔ تو اصل میں عالم دین اس بات کو ایک روحانی نشان کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک روحانی نشان تھا۔ وہ روحانی نشان یہ تھا کہ ان کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ایک بار مارا جائے گا، وہ ایک بار مصلوب کیا جائے گا، وہ ایک بار قربان کیا جائے گا، وہ ایک بار اپنی جان دے گا، تو اس کے وسیلہ سے زندگی ملے گی۔ یاد رکھیں، پانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بار اس نجات دہندہ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسیح خداوند کے مصلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسیح خداوند سے جو ہماری روحانی چٹان ہے ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ تو عالم دین کے مطابق پالوس رسول جب کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یسوع مسیح کو ایک روحانی چٹان کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع ہماری تو روحانی چٹان ہے جس سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ خدا نے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کو بھی بتایا کہ جو نجات دہندہ تمہارے لیے آئے گا وہ ایک چٹان کے طور پر ہوگا جس کو ایک بار مارا جائے گا اور وہ زندگی دے گا، دوسری بار اس کو مارا نہیں جائے گا بلکہ اس سے درخواست کی جائے گی تو وہ زندگی دے گا۔ اس لیے پالوس رسول خدا یسوع مسیح کو ایک روحانی چٹان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پریز گاڈ، خدا سب کو برکت دے۔ آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔